من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اصل میں اب موقع گفتگو کا نہیں رہا اس اعتبار سے کہ حاضرین سننے کے لیے تیار نہیں ہیں اور مختلف جگہ سے آوازیں آ رہی ہیں اور چونکہ بظاہر یہ اختتام ہو رہا ہے تو میری آپ سے درخواست ہے آپ چند منٹ توجہ فرمائیں. جہاں آپ نے اتنا وقت گزارا ہے یہ چند منٹ مزید آپ اس کو برداشت کر لیں اور اگر نہیں تیار ہیں تو پھر اس کو آپ دعا کر لیتے ہیں. اللہ رب العالمین جل جلالہ کا ارشاد ہے اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے وہ عظیم الشان کتاب آ گئی ہے جو واعظ و نصیحت پر مشتمل ہے، جو دلوں کو انتہائی نرم کر دینے والی باتوں پر مشتمل ہے اور سینوں میں موجود تمام بیماریوں سے شفا یابی کا ذریعہ ہے. مومنین کے لیے سراپا ہدایت ہے اور سراسر رحمت ہے. آپ فرما دیجئے یہ اللہ کے فضل اور رحمت ہی سے اتری ہے اور یہ قرآن پاک کی دولت ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو لوگ جمع کر رہے ہیں. دیکھیں جب قرآن پڑھا جاتا ہے نا فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، مکمل خاموش ہو جاؤ اور پوری توجہ سے سنو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحمت کی جائے. اب ہماری تو روٹین ہی یہی ہے کہ ہمارے جتنے بھی پروگرام ہیں تو کوئی کیمروں میں مصروف ہیں، کوئی اٹھ کے جا رہے ہیں، کوئی آ رہے ہیں، کوئی پانی پی رہے ہیں، کوئی مہمان آ رہے ہیں، کوئی ان کو اٹھ کے سلام کر رہے ہیں. اب یہ ایمان سے بتائیں یہ چیزیں ساری کی ساری قرآن کی ہدایات کے منافی ہیں یا نہیں ہیں؟ قرآن کی کوئی عزت نہیں ہے، کوئی مقام نہیں ہے، کوئی مرتبہ نہیں ہے. آپ جب کلاسوں میں پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں وہاں بھی آپ فون اٹینڈ کرتے ہیں. اب وہ بیان کا تو ٹائم نہیں ہے لیکن میں اپنا تھوڑا سا اپنے دل کا درد آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں. جس طرح ہم اپنے بچوں کے لیے اسکول، کالج اور یونیورسٹی کی تعلیم کا اہتمام کرتے ہیں، ان کی وردی، ان کی فیسیں، ان کے آنے جانے کی سواری کا اہتمام اور ان کی ایڈمیشن فیسیں، ٹیوشن فیسیں اور پھر کتنا عرصہ دراز جو ہم اہتمام کرتے ہیں اور اپنا محنت و مشقت سے کمایا ہوا سرمایہ لگاتے ہیں، تو کیا قرآن اس کا حقدار نہیں ہے؟ کیا کوئی قرآن کے لیے بھی اس طرح کا اہتمام کرتا ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن سکھائے؟ افسوس کا مقام ہے کہ اس وقت امت مسلمہ
جن حالات سے گزر رہی ہے ہماری اکثریت اس کا ادراک ہی نہیں ہے، اور جن کو ادراک ہے تو وہ بھی اس کے لیے کوئی باقاعدہ کوشش کریں اور امت مسلمہ کو اس بری صورتحال سے نکالنے کے لیے اپنی ذہنی صلاحیتیں اور اپنی مادی وسائل اور اپنی قوتیں صرف کریں، تو اس کا دور دور تک کوئی پتہ نہیں ہے۔ زبانی باتیں کر لینا بہت آسان ہے، لیکن جو اسلام پھیلا ہے تو یہ زبانی باتوں سے نہیں پھیلا، یہ صرف نعروں سے نہیں پھیلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تشریف آوری ہوئی اور آپ نے جب بعثت کا اعلان کیا تو آپ بعثت کی بعد والی 13 سالہ مکی زندگی کو پڑھ لیں، پھر اس کے بعد والی 10 سالہ مدنی زندگی کو پڑھ لیں، یہ پوری کے پوری 23 برس مسلسل محنتوں، مشقتوں، تکلیفوں اور کفار کی طرف سے ہونے والے ظلم و ستم سے یہ 23 سال بھرے ہوئے ہیں۔ مسلسل قربانیاں دینے کے بعد پھر اسلام کا غلبہ ہوا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حکم کی تعمیل میں صحابہ نے، اہل بیت طہار نے، آپ کے سچے غلاموں نے ہر طرح کی قربانی دی، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس وجہ اسلام کی پوزیشن ہے وہ تمہارے سامنے ہے۔ اسلام دشمن قوتیں ہر طرف سے اسلام کو مٹانے کے درپے ہیں، اس کے لیے ہر طرح کے میڈیا کے سہارے اور باقاعدہ مسلمانوں میں کئی افراد سرمایہ سے خرید کر وہ اس پہ صرف کر رہے ہیں۔ آج ہم اپنے کلچر کو دیکھ لیں، اپنی ثقافت کو دیکھ لیں اور اپنے معاشرے کے اندر ہونے والے جرائم کو دیکھ لیں، ہم کس سطح پہ کھڑے ہیں؟ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ آپ فرما دیجئے اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارے خاندان کے دیگر افراد اور تمہارے وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمائے ہیں، تمہاری وہ تجارت اور کاروبار جس کے نقصان کا تمہیں خوف لگا رہتا ہے، اور تمہارے رہنے کے من پسند اچھے اچھے مکانات، اگر ان میں سے کوئی چیز تمہیں اللہ سے زیادہ پیاری ہو اور اللہ کے رسول سے زیادہ پیاری ہو اور دین کی راہ میں جہاد سے زیادہ پیاری ہو، تو پھر اللہ کے امر کا یعنی عذاب کا انتظار کرو۔ اللہ تعالیٰ ایسے نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب قرآن کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی محبت، رسول کی محبت اور دین اسلام کے لیے، دین اسلام کے غلبے کے لیے محنت اور کوشش کیا لگاؤ اور محبت یہ دنیا کی ساری محبتوں پر غالب ہو۔ تو کیا ہم میں سے کوئی ایسا فرد ہے بڑے سے بڑا متقی پرہیزگار ہو تو وہ بھی اپنا جائزہ لے کہ جہاں اولاد کی خش اور اجزاء و اقربا کی محبت اور ان چیزوں کی محبت ایک طرف ہوتی ہے اور ان کے تقاضے ہوتے ہیں، دوسری طرف اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی محبت کے اور دین کے تقاضے ہوتے ہیں، تو آپ کس تقاضے کو پورا کرتے ہیں اور کس تقاضے کو آپ چھوڑتے ہیں؟ کیا آپ اللہ کی خاطر، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اور دین کی خاطر ان کی محبت کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں؟ زبانی تو کہہ دیں گے لیکن عمل کہاں ہے؟ مسجدیں ہماری خالی ہیں، مدارس وہ برائے نام آباد ہیں، ہماری دین سیکھنے کی طرف کوئی رغبت نہیں ہے۔ میڈیا پہ بیٹھیں، ٹی وی پہ بیٹھ جائیں، موبائل میں لگ جائیں، گھنٹوں گزر جائیں، کوئی پتہ نہیں چلتا، لیکن قرآن سننا ہمارے اوپر بہت بھاری ہوتا ہے۔ یہ تو کفار کی روش تھی۔ فما لهم عن التذکرۃ معرضین کأنہم حمر مستنفرۃ فرت من قسورۃ۔ تو ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے
کہ یہ اس نصیحت سے اعراض کر رہے ہیں اور اسے منہ موڑ رہے ہیں، گویا کہ یہ جنگلی گدھے ہیں بتکے ہوئے جو شیر کے ڈر سے بھاگ رہے ہیں۔ مختلف مقامات پر مختلف انداز میں قرآن میں کفار کی روش کو بیان کیا۔ اب ہماری روش کیا ہے؟ قرآن کے ہمارا تعلق کیا ہے؟ جتنے ہم اخبار کو اہمیت دیتے ہیں، کیا قرآن کو اتنی اہمیت دیتے ہیں؟ جو آپ نماز پڑھتے ہو، ہمارے عام لوگوں کو نماز کا ترجمہ یاد نہیں ہے، اس کے مفاہیم یاد نہیں ہے، وہ انگلش کے کئی جملے یاد ہیں، انگلش فر بول لیں گے لیکن عربی سے بالکل ناآشنا نہیں ہے۔ تو یہ بات اچھی طرح نوٹ کر لیں، یہ 100% میں بات حق کہہ رہا ہوں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے، یہ پچھلی قوموں کے لیے بھی تھا اور اس قوم کے لیے بھی ہے۔ جب تک ہم اس زوال سے نکلنے کے لیے کوئی کردار ادا نہیں کریں گے، اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہوگی، باقاعدہ کوئی اس کے لیے الہ عمل اختیار کر کے اس پہ عمل نہیں کریں گے، کبھی بھی ہم اس زوال والی حالت سے نہیں نکل سکتے۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر اسلام مغلوب ہے اور کفر غالب ہے، اور آئندہ بظاہر کوئی چانس نظر نہیں آتے کہ کوئی اسلام کا غلبہ ہو بظاہر، اس لیے کہ ہماری قوم کو کوئی فکر ہی نہیں ہے، ان کو صرف مال کی فکر ہے، اور مال کے لیے وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضوں کو پائمال کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، مال کی خاطر قرآن پاک کے تقاضوں کو بھی پائمال کرنے کے لیے تیار ہیں، مال سے جو مرضی کروا لو۔ تو اللہ کے بندو، ہمیں بہت اشد ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم باقاعدہ غور کریں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، قرآن کے تقاضے کیا ہیں، اللہ اور اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کی اور دین کی محبت کے تقاضے کیا ہیں، اور ہم ان تقاضوں سے کتنے دور ہیں، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں گے تو پوچھا جائے گا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اے حبیب یہ قرآن آپ کے لیے، آپ کی قوم کے لیے ناموری کا، شرف کا باعث ہے، وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اس قرآن کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ کیا پوچھا جائے گا؟ عن القیام بحقہ، تو پھر جلالین میں فرمایا کہ کیا اس کا حق ادا کیا تھا، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ دنیا کی کوئی ایسی کتاب ہے جس کی ریڈنگ پر اکتفا کیا جاتا ہو اور اس کو کافی سمجھ لیا جائے کہ بس کتاب کی ریڈنگ کر لیے؟ تو ان کتابوں کے مضامین جو فزکس، کیمسٹری اور بایو اور میتھ وغیرہ ہیں، تو ان کے مضامین پوری طرح سمجھنے کے لیے بڑی محنت کی جاتی ہے۔ یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کی ریڈنگ کافی ہو گئی ہے، اور ریڈنگ کرنا بھی تو ہماری قوم کو نہیں آتی۔ تو اللہ کے بندوں ذرا سوچیں، ایک ہی صورت ہے نجات کی، وہ یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں۔ آج جو حالات ہیں یہ ہماری کوتاہیوں کا نتیجہ ہے، جو اسلام پہ زوال آیا اور جو ہمارے ملک میں معیشت تنگ ہو رہی ہے اور جرائم بڑھ رہے ہیں، تو یہ اس میں ہمارا اپنا ہی قصور ہے۔ اللہ بندوں پہ ظلم نہیں کرتا، بندے خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ تو اللہ نے ہر ایک کو صلاحیت دی ہے، ہر بندہ دین کا کام کر سکتا ہے۔ کوئی کسان ہے، کوئی بکریاں چرانے والا ہے، کوئی فیکٹری کا مزدور ہے، اس کا بھی ایک حلقہ اثر ہے۔ اگر وہ دین کی دعوت دے اور اپنے ساتھیوں کو نمازی بنانا چاہے، اس کو سچا اس سے لگاؤ ہو، تو وہ کئیوں کو نمازی بنا سکتا ہے۔ اور پھر جو عہدہ بڑھتا چلا جاتا ہے، ایک پروفیسر ہے، ایک ڈاکٹر ہے، اس کے متحد کتنے لوگ ہیں، وہاں اگر وہ دین کی بات کرے اور لوگوں کو اپنے ماتحتوں کو احساس دلائے، وہ بڑا کام کر سکتا ہے۔ یونیورسٹی کا اگر وائس چانسلر ہے یا اس سے کوئی بڑا عہدے والا ہے یا اوپر تک چلے جائیں، تو ہر ایک کا جتنا عہدہ بڑا ہے اس کے پاس دین کا کام کرنے اور دعوت دینے کے مواقع اتنے زیادہ ہیں اور اس کی بات اتنی زیادہ مؤثر ہے اپنے حلقے کے اندر۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا ادراک ہی نہیں۔ جو غیر ضروری کام ہیں یا صرف مستحبات ہیں، ان میں تو آپ اپنا سرمایہ لگا رہے ہو، ان میں تو وقت لگا رہے ہو، اور جو چیز آپ پر فرض ہے اور جس کے متعلق تمہیں روز قیامت اللہ کی بارگاہ میں جواب طلبی ہوگی، جواب دہی کرنا ہوگی، اس سے ہم بالکل غافل ہیں۔ تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، خاص طور پہ جو علماء ہیں، تو یہ مواقع ہوتے ہیں، یہاں تو کوئی بات سمجھانے کا موقع ہی عام طور پہ نہیں ہوتا۔ علماء بیٹھ کر تو اس پر غور کریں
کوئی ایسا دن مقرر کریں، شہر کے علماء جمع ہوں، پیران عظام جمع ہوں، موجودہ جو حالات ہے اور اسلام پر جو وقت گزر رہا ہے اس حوالے سے ہم غور کریں۔ قرآن نے ہر بات کا حل بتایا ہے۔ اب جتنی یہاں پر گفتگو ہوئی ہے یہ ساری گفتگو میں قرآن سے کر سکتا ہوں، قرآن میں یہ سب کچھ موجود ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہم قرآن تو نہیں پڑھتے، باقی کتابوں کی بات قرآن کی کرتے ہیں لیکن قرآن سے وہ بات نہیں کرتے اور کتابوں کے حوالے دے رہے ہوتے ہیں۔ تو کاش علماء بیٹھ کے اس پہ غور کریں، جو سب سے اولین ذمہ دار دین کے یہ ہیں اور سب سے پہلے ان کی پرسش ہوگی اللہ کی بارگاہ میں۔ اور وہ علماء جو دین کا کام نہیں کرتے، لوگوں کو ہدایت نہیں لاتے، ہاں وہ علماء ہوں یا پیر ہوں، قرآن ان کی مذمت کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو عام لوگ ہیں، ہر شخص پر بقدر قدرت دین کی دعوت دینا اور نیکی کی طرف لانا یہ فرض ہے۔ تو کاش ہم اپنی ان محافل کا رخ بدل لیں۔ یہ جو تکلفات ہیں، ایک بندے کا نام لیا جا رہا ہے، دوسرے کا نام لیا جا رہا ہے، کسی کا نام نہ لیں تو وہ ناراض ہو جائے گا، اگر یہ ہم چیزیں چھوڑ دیں اور ہمارا وقت مقرر ہو، اس میں ایک بہترین قسم کی گفتگو ہو اور جس میں سامعین کے اندر کوئی فکر پیدا کی جائے، کوئی احساس بیدار کیا جائے، فکر انگیز گفتگو ہو اور خالص قرآن و سنت پہ مبنی گفتگو ہو، مستند مواد ہو، اگر ہم اس طرف آ جائیں، اپنے محفلوں کے رخ بدل لیں تو قوم کی اصلاح آسان ہو سکتی ہے اور ہماری منزل قریب ہو سکتی ہے، ورنہ کوئی صورت نہیں ہے کہ کسی طرح بھی ہم فلاح پا سکیں۔ قرآن کو چھوڑ کے، سنت کو چھوڑ کے فلاح کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزي فی الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب وما اللہ بغافل عما تعملون۔ اب یہودی یہ نہیں تھے کہ وہ تورات پر ایمان نہیں رکھتے تھے یا وہ تورات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ زبان سے وہ مانتے تھے لیکن ان کا عمل وہ تورات کے مطابق نہیں تھا۔ بعض چیزوں پر عمل کرتے تھے اور بعض کو انہوں نے پسے پشت ڈال دیا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کیا تم بعض کتاب کو مانتے ہو اور بعض کو نہیں مانتے ہو، بعض پہ عمل کرتے ہو بعض پہ نہیں کرتے ہو؟ اچھا جو تم میں سے یہ کرے گا کہ میری کتاب کے بعض حصے کو مانے بعض کو نہ مانے، بعض پہ عمل کرے اور بعض کو فراموش کر دے، تو پھر اس کی اصلاح کیا ہے؟ دنیا میں ذلت اور رسوائی، اور پھر آخرت میں سخت عذاب میں ان کو کھینچا جائے گا اور سخت عذاب کی طرف انہیں مجبور کیا جائے گا۔ اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے۔ تو وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، یہودیوں پر اسی وجہ سے ذلت اور رسوائی مسلط کر دی گئی، اور آج ہمارا یہ مقدر بنی ہوئی ہے کہ ہر طرف سے ذلت اور رسوائی۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم سچے مومن بن جاؤ، سچے اطاعت گزار بن جاؤ تو تم ہی غالب آؤ گے، غلبہ تمہارا ہوگا۔ تو میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، ہر شخص چھوٹا بڑا جو مجھے سن رہا ہے، اپنی زندگی کا جو طریقہ ہے اس کو بدلیں۔ آج دین سیکھنا بہت آسان ہے، میڈیا ہے، بڑے بڑے اسکالر موجود ہیں، بڑی بڑی کتابوں کے ٹرانسلیشن موجود ہیں۔ آپ جس زبان میں کوئی کتاب پڑھنا چاہیں یا جس اسکالر کو سننا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ تو میری آپ سے درخواست ہے، چھوٹا بڑا ہر ایک، جو آپ کے 24 گھنٹے کا شیڈول ہے جس میں آپ کا کھانا پینا، آپ کی دیگر زندگی کے سارے معاملات اور اس کی ذمہ داریاں شامل ہیں، وہاں قرآن کو بھی شامل کریں، وہاں سنت کو بھی شامل کریں اور باقاعدہ اس کا علم حاصل کریں، اور پھر جو حاصل ہو اس پہ عمل کریں، اپنے گھر والوں سے شروع کریں، اپنی ذات سے، اور پھر یہ آگے عمل کی دعوت بھی دیتے رہیں۔ اس طرح ہر شخص اپنی زندگی گزارے، ہر شخص اس کی کوشش کرے، انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی ایسے بہتر ہوگی اور آخرت بھی بہتر ہوگی، ورنہ دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی کرنا ہوگی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، وما علینا الا البلاغ المبین۔